السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک جمہوریت کفر ہے، بعض کے نزدیک کفر نہیں ہے۔ پیارے بھائی، جمہوریت کفر کا نظام ہے، جمہوریت کفریہ نظام ہے۔ جمہوریت یورپ کا اور کفار کا باقاعدہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جبکہ اسلام کے اندر اس جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہ ہم ہند میں، پاکستان میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، برطانیہ میں وغیرہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ جمہوریت یہ کفریہ نظام ہے اور بے شمار اس کی خرابیاں موجود ہیں۔ جن علماء نے کہا کہ جمہوریت کفریہ نظام ہے یا نظام کفر کا حصہ ہے، میرے نزدیک ان میں سے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی، جن کا قول بھی اور عمل بھی، کردار بھی اور گفتگو بھی آپس میں میچ کرتی تھی، یعنی وہ کردار میں بھی، عمل اور قول میں بھی، گفتگو میں ایک تھے۔ تو اس لیے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی الرسائل اور دیگر کتب، جن کے اندر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جمہوریت پر تبصرہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی اور ان جیسے دیگر علماء کرام جیسے حافظ عبدالسلام بن محمد المعروف بھٹوی صاحب حافظ اللہ ان کو برکت والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو ان جیسے علماء کی گفتگو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ رہ گئے ہمارے وہ اہل حدیث حضرات جو فرماتے ہیں کہ جمہوریت صحیح ہے، تو میرے پیارے بھائی افسوساً کہنا پڑتا ہے کردار بھی قرآن و سنت کے منافی اور جمہوریت کے حق میں گفتگو بھی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ مسلمانوں میں سے، اہل حدیث میں سے ایسے تمام لوگ جو جمہوریت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 99 کرسی اور دولت اور شہرت کے پجاری ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، جمہوریت نہ اسلام ہے، نہ اسلام کا نظام ہے، نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام آنا ہے۔ ہاں، جمہوریت میں پڑھ کر مجھے شہرت مل سکتی ہے، مجھے دولت مل سکتی ہے، مجھے اقتدار اور کرسی مل سکتی ہے، باقی جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ اور مجھے یاد آیا علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء الحق کے دور میں شریعت بل پیش ہوتا ہے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ نے کہا، جن کو اللہ نے یہ سعادت دی جنت البقیع میں دفن ہونے کی عقیدہ صحیحہ کے ساتھ، علامہ شہید نے کہا میں اس شریعت بل کو یا اس شریعت کو تسلیم ہی نہیں کرتا جو پارلیمنٹ سے پاس ہونے کی محتاج ہو۔ شریعت تو 1400-1500 سال پہلے پاس ہو چکی، اور میرے پیارے بھائی میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام جمہوریت کے ذریعے آنا ہوتا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی جمہوریت میں شامل ہوتے، جمہوریت کے زور پر اسلام کو نافذ کرتے۔ افسوس خاص کر ہم اہل حدیث کہلوانے والوں پر، ویسے تو ائمہ کی تقلید ہم حرام بتاتے ہیں علی وجہ البصیرت، اور امریکہ اور برطانیہ کی تقلید ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ فقہ حنفی کو ہم حرام بتاتے ہیں، قدوری کو، ہدایہ کو، عالمگیری کو ہم اینٹی قرآن و سنت بتاتے ہیں، اور جمہوریت کی کتاب کو ہم یہ کہیں کہ اس سے اسلام آ جائے گا،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، میں قیامت تک تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں، میرا رزق اللہ نے میری نیزے کی انی کے نیچے رکھ دیا، اور ہر اس شخص پر ذلت مسلط کر دی گئی جو بھی میری نافرمانی کرے گا، جس نے میرے طریقے کی مخالفت کی اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ مکے کی پوری دعوت کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند نوجوان مسلمان ہوئے۔ اگر اسلام جمہوریت کے ذریعے لے آنا ہوتا، ابو جہل کا ووٹ زیادہ ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ووٹ کم پڑتا۔ اور کیوں کم پڑتا کوئی کہے؟ پیارے نبی نے پوری مکی زندگی کا جو دعوت سے حاصل ہونے والا نچوڑ تھا وہ 313 بھی نہیں بنتے تھے، ان میں بہت سے انصار بھی شامل تھے۔ پیارے نبی اپنے چند مکہ کے ساتھیوں کو لے کر بدر میں آ کھڑے ہوئے، اور مہاجرین اور انصار ملا کر یہ 313 بنے، اور وہاں سے ابو جہل کے پاس کتنی پبلک تھی؟ 1000 سے اوپر، الرحیق المختوم۔ اب اگر ان دونوں کے درمیان پولنگ ہوتی تو الیکشن کس نے جیتنا تھا؟ الیکشن جمہوریت نے، ابو جہل نے جیتنا تھا، لیکن اللہ کے پاک نبی جمہوریت پہ نہیں گئے۔ بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، امرت ان اقاتل الناس۔ پیارے نبی کا ووٹ آپ کی تلوار تھی، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ میرے پیارے بھائیوں، اہل حدیث کہلوانے والوں، بدر میں 313 لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور مقابل میں لات عزا یغوث یعوق نصر کے پجاری 1000 سے اوپر، اور پھر مقابلہ کس کے ہاتھ آیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ہاں۔ کیوں؟ وہاں پولنگ ووٹ نہیں ڈالا گیا، وہاں تلوار لڑائی گئی۔ آج بھی اسلام کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گری ہوئی تلوار کو اٹھانے سے آئے گا، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اہل حدیث پر کہ جس نے یہ نعرہ لگایا، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پیارے نبی کی گری ہوئی تلوار اس اہل حدیث کو، امت کو اٹھانا ہوگی۔ پاکستان کیا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسلام لے آنے کی دوسری کوشش اور دوسرا طریقہ وہ ہے نبی کا اخلاق اور نبی کی تبلیغ۔ تو میرے پیارے بھائی، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہم انہیں اپنا اخلاق پیش کریں اور ہم انہیں تبلیغ کریں۔ یعنی زرداری صاحب کو تبلیغ کرنی ہے، نواز شریف صاحب کو تبلیغ کرنی ہے، الطاف حسین کو تبلیغ کرنی ہے، عمران خان کو تبلیغ کرنی ہے، ANP کو تبلیغ کرنی ہے، PPP کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان حرکتوں میں لگ جائیں، ان حکمرانوں کو اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، میں کلمہ اور شریعت کا نفاذ کروں گا۔ تو میرے پیارے بھائی، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، کوئی بے وقوف بات کو کہیں اور نہ لے جائے۔ کافروں سے جہاد کرنا ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کرنی ہے، تب اسلام آئے گا پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ اور اگر ہم یوں ہی ان لچروں میں پڑے رہے کہ یہ پارلیمنٹ اسلام لائے گی، قیامت آ جائے گی، پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام نہیں آنا۔ کیوں؟ جس
پارلیمنٹ اور ملک کے وزیر داخلہ رحمان ملک کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قرآن و سنت کے حق میں ووٹ پول کرے گا؟ اور ہم نے کیا سمجھا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کیا ایسے لوگوں کے ووٹوں کا محتاج ہے جن کو سورہ اخلاص تک پڑھنا نہ آتی ہو، جو صبح شام شراب کے نشوں میں دھت رہنے والے ہوں؟ کیا اللہ کا قرآن، اللہ کی وحی اتنی محتاج ہو چکی ہے کہ وہ ایسے بے ایمانوں کے آگے کھڑے ہو کر اپنے سپورٹر ہونے کی بھیک لے گا، بھیک مانگے گا؟ وہ ہمارے حکمران جو حجویریوں اور دانتوں کے قبروں کو عرقوں سے غسل دیں، کیا قرآن و سنت اتنا محتاج ہے کہ ان سے جا کر کہے گا آؤ میری ہیلپ کرو، میری ہیلپ کرو، مدد کرو، مجھے ووٹ پول کرو؟ میرے پیارے بھائی، اسلام شخصیات تبدیل کرنے سے نہیں آتا کہ نواز شریف کو اٹھائیے اور میر صاحب کو بٹھائیے، زرداری کو اٹھائیے اور مولانا صاحب کو بٹھائیے۔ اسلام شخصیتوں کی تبدیلی سے نہیں آتا، اسلام کردار کی تبدیلی سے آتا ہے۔ بھلے ہی یہی حکمران ہوں مگر اپنا کردار قرآن و سنت کے مطابق کر لیں، اور ان کا یہ قرآن ہمارے ووٹوں سے تبدیل نہیں ہوگا، ان کا یہ کردار ہمارے ووٹوں سے تبدیل نہیں ہوگا۔ ان کلمہ پڑھنے والوں کا کردار دعوت اور تبلیغ کے ذریعے تبدیل ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والوں کو تبلیغ کریں گے، انشاءاللہ اس کے رزلٹ نکلیں گے۔ رزلٹ نکلے یا نہ نکلے، ہمارے ذمہ ہے کلمہ پڑھنے والے کو تبلیغ کرنا۔ افسوس کہ ہم نامعلوم کیسے اہل حدیث ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے عرب کے اندر بت پرستی، قبر پرستی کا خاتمہ کیا۔ کیسے؟ ان کی کتاب کتاب التوحید آج بھی ہمارے سامنے موجود اور آج بھی اہل حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید میں سعید طیب بھٹوی صاحب نے کتاب التوحید پڑھائی۔ تو وہ کتاب التوحید کیا ہے؟ وہ عوام اور حکمرانوں کی اصلاح کا، تبلیغ کا طریقہ ہے۔ محمد بن عبد الوہاب اسی کتاب التوحید کے مواد کو لے کر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بد کردار مسلمانوں کو تبلیغ کرنے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 20 حکمرانوں کے پاس جانا پڑا۔ ایک حکمران جس نے اپنا عقیدہ درست کیا، اور آج دیکھ لیجئے المملکہ العربیہ سعودیہ کے اندر بت پرستی اور قبر پرستی کا خاتمہ ہوا، اور ہر طرف اللہ کی توحید کے نظارے اور نغمے موجود ہیں۔ تو یہ ہے اسلام لانے کا طریقہ۔ مقلدوں نے ہمیں یہ تانا دیا کہ یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب کی طرف ہماری نسبت کی، اور ہم ایسے بے سمجھ ہوئے کہ ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو میں بالخصوص ہندوستان، پاکستان میں موجود اہل حدیث دعویٰ کرنے والے اپنے موحد بھائیوں سے کہوں گا، اسلام اللہ کی قسم جمہوریت کے راستے نہیں آئے گا۔ ضرور میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، میری شہرت بڑھے گی، مجھے کرسی ملے گی، اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام کیسے آئے گا؟ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے۔ کافروں کو دعوت دیں، دعوت نہ ماننے پر جزیہ کریں، جزیہ نہ دینے پر ان سے جہاد کریں۔ اور یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلم حکمران ہیں، ہم انہیں محمد بن عبد الوہاب کی طرح تبلیغ کریں۔ جزیرہ عرب اور دنیا سے بت پرستی، لات منات کی عبادت کا خاتمہ ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے،
اور جزیرہ عرب سے قبر پرستی کا خاتمہ ہوا محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی تبلیغ سے۔ تو میرے پیارے بھائی، دو چیزیں ہمیں سمجھ آئی ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار بھی نہیں اٹھانا اور ان سے ان کی کرسی چھیننے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ جو مسلم حکمران ہیں ان کی کرسیاں انہی کے پاس رہیں، ہم انہیں تبلیغ کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ بلکہ یہ تو مسلم حکمران ہیں، آج افسوس ہوتا ہے مذہبی سیاسی جماعتوں پر کہ حکمرانوں سے پہلی ہی بات یہی کی جاتی ہے کہ کرسی چھوڑ دو، ہم اسلام نافذ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کے کافر حکمرانوں کو خطوط لکھے، دنیا بھر میں موجود کافر حکمرانوں کو خطوط لکھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہاری کرسی تمہارے پاس رہے گی، تمہاری حکمرانی تمہارے پاس رہے گی، الرحیق المختوم وغیرہ۔ اور ہم کہاں چلے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ان کی کرسیاں چھیننے؟ اگر نواز شریف 5 سال کے لیے آیا ہے، اسلام اسے یہ اجازت دیتا ہے یہ جب تک مرے نہیں یہ ہمارا حکمران ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ کہ کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم کرے۔ تو اس لیے پیارے بھائی، اسلام جمہوریت کے راستے نہیں آئے گا، اسلام آئے گا تلوار کے ذریعے اور تبلیغ کے ذریعے۔ تلوار کافروں کے لیے اور تبلیغ مسلمانوں کے لیے۔ کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا کر دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔